میرا نام عائشہ ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 16 سال تھی۔ امی ابو ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ رات کے وقت بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے سوچا موم بتی جلا لوں تاکہ پڑھائی کر سکوں۔ جیسے ہی کچن میں گئی تو لگا جیسے پیچھے کمرے سے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے واپس مڑی تو ڈرائنگ روم میں ایک سائے جیسی شبیہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے زور سے کہا، کون ہے وہاں؟ وہ سایہ ہلا جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے موبائل کی ٹارچ جلائی مگر صوفہ خالی تھا۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کھڑکی کے پردے ہلنے لگے اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ تمہیں وہ سچ جاننا ہوگا جو برسوں سے چھپا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ سے موم بتی گر گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کمرے کی دیوار پر پرانے نوٹس اور کتابیں رکھی تھیں۔ ایک کاپی زمین پر گری تو اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ تصویر پر ابو اور ان کے پرانے دوست ایک ساتھ کھڑے تھے۔ پیچھے دھندلے سے الفاظ لکھے تھے، یہ قرض ایک دن لوٹانا ہوگا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ کیا یہ سایہ اسی تصویر سے جڑا ہے؟ کیا ابو نے کوئی ایسا راز چھپایا ہے جو اب سامنے آ رہا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ محلے کا چوکی دار تھا جو چیک کرنے آیا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو کمرہ بالکل عام سا نظر آ رہا تھا، نہ کوئی سایہ نہ تصویر۔ لیکن میرے ذہن میں سوال رہ گیا، کیا یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی گھر میں کوئی پرانا راز دفن ہے جو اب سامنے آنے والا ہے؟ چوکی دار کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب سا ڈر اب بھی موجود تھا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ وہی کمرہ کھولا۔ اندر سب کچھ پہلے جیسا تھا، لیکن زمین پر پڑی وہ تصویر غائب تھی۔ کیا واقعی کچھ تھا یا میں وہم دیکھ رہی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اسی سوچ میں تھی کہ کچن سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کسی نے برتن گرا دیا ہو۔ میں تیزی سے بھاگ کر گئی لیکن کچن خالی تھا۔ صرف کھڑکی کی آدھی کھلی ہوئی تھی اور باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی بند کرنا چاہی تو اچانک روشنی کی ایک جھلک کچن کے نیچے والے اسٹور روم سے باہر نکلی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ جگہ برسوں سے بند تھی۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اسٹور کے دروازے پر تالا نہیں تھا بلکہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اندر گیا ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر پرانی چیزوں کا ڈھیر تھا، پرانے اخبار، ٹوٹے کھلونے، زنگ آلود ڈبے۔ لیکن ایک کونے میں چھوٹی سی لالٹین چل رہی تھی۔ لالٹین کے پاس ایک اور تصویر رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ یہ ابو کی پرانی تصویر تھی، لیکن ساتھ ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیچے عجیب سے الفاظ لکھے تھے، جو شروع ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ میرے ہاتھوں سے تصویر گر گئی۔ اسی وقت اسٹور کی لائٹ خود بخود جل اٹھی اور میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو وہی سائے جیسی شبیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس بار وہ واضح تھی، جیسے کوئی انسان ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، وقت کم ہے، سچ جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اچانک بلب بجھا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس رات کے بعد میں سو نہیں سکی۔ صبح ہوتے ہی امی ابو گھر واپس آ گئے۔ میں نے چاہا کہ ابو سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھوں، لیکن دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اگر ابو ہی اس سب کے پیچھے ہیں تو؟ اسی سوچ میں تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نظر نہیں آ رہا تھا۔
صرف ان نون کالر لکھا ہوا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف بھاری سی آواز تھی، جو تم نے کل رات دیکھا وہ محض شروعات ہیں۔ اگر سچ جاننا ہے تو پرانی فیکٹری کے ویران حصے میں آؤ، شام 7 بجے، اکیلی آنا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کون تھا اور اسے کیسے پتا کہ میں نے کل رات کیا دیکھا؟ میں نے ہمت کر کے سوچا کہ وہاں جاؤں گی۔ شام کے وقت چھپ کر گھر سے نکلی اور اس پرانی فیکٹری میں جا پہنچی۔ جگہ سنسان تھی، ٹوٹی کھڑکیاں اور زنگ آلود دروازے جیسے صدیوں سے بند ہوں۔ اندر داخل ہوئی تو اچانک ایک بلب جل اٹھا۔ سامنے ایک پرانی میز تھی جس پر ایک فائل رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر اخباری تراشے تھے۔ 5 سال پہلے مقامی بزنس مین پراسرار طور پر لاپتہ، زمین کے تنازع میں ایک شخص کی گمشدگی، ملزم کا تعلق قریبی گاؤں سے۔ ہر خبر میں ابو کا نام کہیں نہ کہیں ذکر ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا ابو اس لاپتہ ہونے کے راز میں شامل تھے؟ میں ابھی فائل دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سائے جیسی وہی شبیہ پھر سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں ایک چھری چمک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آیا اور بولا، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے ابو کو بچاؤ گی یا سچ کو دنیا کے سامنے لاؤ گی؟ وہ سائے جیسی شبیہ چھری لیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ایک زنگ آلود راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر مارا۔ چھری زمین پر گر گئی اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ روشنی تیز ہوئی اور اب اس کا چہرہ صاف نظر آیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ میرا چچا تھا، ابو کا سگا بھائی۔ تم، یہ سب کیا ہے؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ہنسا، ایک سرد قہقہ۔ تمہارے ابو نے میرا سب کچھ چھینا، زمینیں، عزت، کاروبار، سب۔ میں نے جو بزنس بنایا تھا وہ اپنے نام کر لیا، اور جب میں نے احتجاج کیا تو مجھے مروا کر لاپتہ ظاہر کر دیا، لیکن میں زندہ بچ گیا۔ تب سے انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابو کے بارے میں یہ سننا ناقابل یقین تھا۔ چچا نے فائل اٹھائی اور بولا، یہ ثبوت ہیں، بس میڈیا کو دے دو۔ تمہارا باپ جیل میں سڑتا رہے گا اور میرا انتقام پورا ہوگا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے فائل تھامے کھڑی تھی۔ دماغ میں طوفان برپا تھا۔ کیا میں ابو کو بچاؤں یا سچ کو دنیا کے سامنے لے آؤں؟ اچانک فیکٹری کے دروازے زور سے کھلے۔ ابو اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس تھی۔ چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی، یہ سچ ہے کہ میں نے زمینیں لی تھیں، لیکن قتل یا لاپتہ کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سب اس کا اپنا ڈرامہ ہے تاکہ مجھے برباد کرے۔ پولیس نے چچا کو پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہا تھا، جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک دن تم سب کو حقیقت معلوم ہوگی۔ اسے ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا۔ میں ابو کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی، ابو، میں ڈر گئی تھی کہ آپ واقعی؟ ابو نے میرا سر سہلایا اور کہا، یقین رکھو، کبھی بھی جھوٹ دیر تک نہیں چھپ سکتا۔ گھر واپس آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ سایہ جو بار بار نظر آتا تھا اب کبھی نہیں آیا، جیسے میرا خوف ختم ہوتے ہی وہ بھی مٹ گیا۔ اختتام۔
یہ واقعہ میری زندگی بدل گیا۔ میں نے سیکھا کہ سچائی کی تلاش آسان نہیں ہوتی اور ہر حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، لیکن آخر میں پردے کے پیچھے چھپا راز کھل ہی جاتا ہے۔